بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، اور یہ وہ دعا کہ جو ہر دور کے شیعہ کی دل کی آواز ہے۔ اتنا خاموش تو مت سنو۔ اللہم صلی علی محمد اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ دنیا کا کون سا ایسا شیعہ ہے جس کو زیارت حسین کی تمنا نہیں ہے؟ عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، سب کو ہے۔ اللہ ہماری زیارت کو جلد سے جلد جائیں، اربعین حسین کریں۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ یہ سب سے امپورٹنٹ تو ہم ایزی لے کے سن رہے، زیارت کو تو آپ جا رہے، لیکن کیا میرے بیک آف مائی مائنڈ یہ ہے کہ مجھے شفاعت الحسین چاہیے؟ میں بہت آسان الفاظ میں یہ 4 دن پڑھوں گا، ایک مکمل پیغام دے کے جاؤں گا کہ شفاعت الحسین کتنی امپورٹنٹ ہے۔ دوستو، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے شفاعت کی، میں تو بہت مومن ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ میرے ذہن میں کیا ہے؟ ہر کے ذہن میں یہی ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر کہ میں بڑا پائس ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا ڈونر ہوں، دیتے نہیں لیکن پھر بھی نہیں۔ ارے بھائی میں دنیا دیکھا ہوا یار۔ تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ میں تو بڑا نیک ہوں۔ کیا رات میں بستر پہ جب سوتے ہو بوسٹن میں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میری شفاعت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں رہنا کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا، ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا۔ میں کیا بول رہا ہوں اسے؟ آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ وائی کیوں مانگ رہے دعا؟ ماشاءاللہ بزنس ہے، جاب ہے، گھر ہے، فیملی ہے، سب کچھ ہے، پھر دعا کیوں مانگ رہے؟ دعا کئی چیزوں کے لیے ہے۔ دعا غرور کو بھی توڑتی ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، تمہارا غرور ٹوٹتا جب تم دعا مانگتے ہو۔ اس لیے کہ پیسے والے کسی سے مانگتے نہیں، اور بوسٹن میں تو سبھی مالدار لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں بھی ہے تو 4 دن میں بن جاؤ گے، یاد رکھو۔ دیکھیے پیسے کا نہ معاملہ انشاءاللہ بھی ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب کو دعا ہم کیوں مانگ رہے؟ دعا کا مفہوم کیا ہے؟ ایک چیز میں کلیئر کرتا کہ اللہ ہماری تقدیر کو لکھتا نہیں پوری۔ عجیب دکھ رہا آپ کو؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری تقدیر میں ہے، اللہ ہماری تقدیر کو لکھ دے، لکھ دیا تقدیر، اب میں کیا کر سکتا؟ نو، اللہ پوری تقدیر کو نہیں لکھتا، کبھی بھی نہیں لکھتا۔ لوح محفوظ میں ہماری تقدیر کمپلیٹ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کمپلیٹ لکھی ہوئی ہے تو پھر اگر کوئی غلط کام کر رہا تو بولا وہ تو میری تقدیر میں تھا۔ یزید بھی بچ جائے گا، ظالمین بچ جائیں گے، شیطان بچ جائے گا، کہ تقدیر میں ہے میں کیا کروں؟ ڈیسٹینی، تقدیر یعنی ڈیسٹینی۔ اللہ کبھی بھی پوری تقدیر نہیں لکھتا۔ میں مثال دے رہا، صرف 50% لکھتا ہے، 50% بندے کے ہاتھ میں دے دیتا کہ اب جیسا چاہے تم چینج کرو اس کو، ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے تم تقدیر کو بدل سکتے، ہمارے ہاتھ میں دے دیتا کہ تم اپنی تقدیر کو بدلو، ڈیسٹینی کو بدلو۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ آنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، ان کا نام لینے سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ اپنے ہاتھ میں تقدیر تم کیسے بدلنا، ڈیسٹینی اپنی کیسے بدلنا؟ اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، چیریٹی کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے بیہیویئر کے ذریعے، سافٹ سپوکن بن کے اپنی تقدیر کو بدلو۔ لیکن اگر تم زبان تیز چلاتے رہو گے تقدیر کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ تو آخرت کے لیے ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ اب میں آپ سے پوچھتا، ہر معصوم شافی ہے ہمارا،
یہ یاد رکھو، ہر معصوم شافی ہے. اللہ کا رسول کے لیے تو کہا ہے شافی روز محشر ہے، ہر امام ہمارا شافی ہے. میں بولتا ہوں معصومین تو معصومین ہے بابا، فضہ اور خنبر بھی ہمارے شافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ جب شافی بن سکتے تو فضہ نہیں بن سکتی. ماں باپ بھی بنتے نا، ماں باپ اگر دعا کرے تو تمہاری شفاعت ہو جائے. شفاعت الحسین سب سے امپورٹنٹ. میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا کہ یہ دعا تمہاری زبان پہ ہمیشہ رہنا، اپنے خنود میں پڑھو، رات میں سونے سے پہلے پڑھو، دن بھر پڑھتے رہو کہ مولا حسین آپ میرے شافی بن جائیں، مولا حسین آپ میرے شافی بن جائیں. حسین اگر شافی بنے تو کوئی روک سکتا؟